مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دین اسلام 4 شادیوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2-2، 3-3، 4-4 سے۔ لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے۔ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر حضرت عائشہ سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح ان کا پورا حق میں نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ صحیح بخاری، بلکہ ایک کی بجائے 2-2 سے یا 3-3 سے، حتیٰ کہ 4 سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشرط یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ ایک ہی سے نکاح کرو، اس کی بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہو تو 4 عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کی مزید صراحت اور تجدید کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 شادیاں کی وہ آپ کی خصائص میں سے ہیں جس پر امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔ ابن کثیر، ایک ہی عورت سے شادی کرنے میں افاضیت ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے۔ جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا، ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ اسی کی طرف ہوگی، اور دوسری یا تیسری شادی آج کے دور میں وہی کرتا ہے جس کا قلبی میلان پہلی والی سے کم ہو جائے۔ یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دوسرے مقام پر نہایت اچھے انداز میں اس طرح بیان فرمایا، اور ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم حرص رکھو، اس لیے یہ ضرور کرو کہ ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ میں لٹکا رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی ناگزیر ضرورت کے بغیر کرنا نامناسب اور نہایت ہی خطرناک ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو بڑی تفسیر اور مرجع انداز سے بیان کرتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں غلطی کی گنجائش تو ہو سکتی ہے، یا پھر فرد و واحد کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط تو شامل ہو سکتے ہیں، پر دین اسلام میں ہر انسان کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح ایک اہم بات کہ جس پر دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام مسلمان کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت کیوں دیتا ہے، اس کو قصیر الزواجی زندگی گزارنے کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف ایک شادی کریں۔ اس حوالے سے قرآن پاک کے ارشاد کو دیکھتے ہیں، اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو تم ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں 2-2 یا 3-3 یا 4-4 ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ قرآن پاک کے اس ارشاد سے ہم صاف کہہ سکتے ہیں کہ اسلام مسلمان کو 4 شادیوں کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ احکامات بھی بتاتا ہے۔ اگر انسان کی استطاعت ہے کہ وہ 4 بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کر سکتا ہے تو 4 شادیوں کو ایک جیسے حقوق دے سکتا ہے، تو اسلام اس کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو ایک ہی شادی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بھی آج کے دور میں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آج کے دور میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ماضی میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ تو اس وجہ سے بھی، کیونکہ اگر ایک شخص کی ایک بیوی ہے تو باقی کروڑوں عورتوں جن کا رشتہ نہیں ہو پاتا، تو ایسی صورتحال میں عورت کے پاس تو ہی موقع ہے، ایک یہ کہ وہ کسی شخص سے شادی کر لے یا پھر کسی غلط راستے پر لگ جائے۔ تو اس صورتحال سے بھی اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، اور اس طرح معاشرے میں موجود برائی کو روکا جا سکتا ہے۔ عورتوں کی تعداد فطرتاً زیادہ ہے۔ معاشرے میں موجود اریانی اور فحاشی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے شادی کے نظام کو سستا اور عام بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر شادی پر ہونے والے اخراجات اور رسم و رواج کو ختم کر کے ایک ہی اسلامی اور پاک صاف معاشرے کا قیام ممکن ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔